اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ملک محمد آصف نواز صاحب۔ ملک صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ دوستو، آج ہم ایک حساس ٹاپک پہ بات کریں گے، وکلاء کے حوالے سے۔ وکلاء کو مرڈر کیا جا رہا ہے، دن بہ دن جو کیسز ہیں وکلاء کے حوالے سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور پنڈی بار کی اگر میں بات کروں تو اس دسمبر کے مہینے میں 3 ہمارے بھائی جو ہیں ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے جو انتہائی حساس اور انتہائی ٹچی ٹاپک ہے۔ ملک صاحب، وکلاء اس معاشرے کا بہت ہی اہم جزو ہیں، لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انصاف لے کے دینا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بولتے ہیں۔ اور آج ملک صاحب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو وکلاء انصاف کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ آج اپنے لیے انصاف کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور طلبگار دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اور وکلاء کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ملک صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس موقع پہ عباس تابش صاحب کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ جس طرح رائے صاحب نے سوال کیا کہ یہ وکلاء جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے، تو اس ضمن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ جو وکلاء کا کالا کوٹ ہے، ہم نے اس کو صرف نعروں کی حد تک محدود کر دیا کہ یہ جو کالا کوٹ ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل یہ کسی نہ کسی کا ووٹ ہے۔ ایک نعرہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو کالا کوٹ ہے یہ فلاں شخص یا فلاں جو پولیٹیکل لیڈر ہے یہ اس کا ووٹ ہے۔ جب ہم ان سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے صرف جب ہم ایک لیگل فٹرنٹی تھے اور بحیثیت ایک ایسا فیکشن جو ہے جو صرف اور صرف اس کالے کوٹ کی ڈگنیٹی پہ یقین رکھتا تھا، جب ہم ایز اے بار جو ہے کلیکٹیو طور پہ سوچا کرتے تھے، اپنے اجتماعی مفادات کی بات کرتے تھے، تو تب اس کالے کوٹ کو ایز اے سیویئر دیکھا جاتا تھا، ایز این ایلیمنٹ آف پروٹیکشن دیکھا جاتا تھا، اس پروفیشن کو ایز اے سمبل آف انٹیگریٹی دیکھا جاتا تھا، اس پروفیشن کو ایز اے سینکچوری دیکھا جاتا تھا، اس کو وہ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا جہاں ہر مظلوم جو ہے وہ اپنی پناہ حاصل کر سکے، وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکے اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر ایک اور شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ نہ سلجھے گی اب کبھی حالات کی گتھی، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ تو یہ جو بھی اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، اب وہ اس نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا پچھلے کافی عرصے سے لیگل فٹرنٹی کو۔ اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی جو ڈومیننٹ ریزن ہے، وہ ڈومیننٹ ریزن یہ ہے کہ اب ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ کالا کوٹ جو ہے یہ شاید کمزور پڑ چکا ہے، اور یہ فیلنگز پروپوگیٹ کرنے میں اس قسم کی جو پروپوگیشن ہوئی ہے کالے کوٹ کی، اس کا سوللی اگر میں کسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں تو وہ ہم خود ہیں اور ہماری ریگولیٹری باڈیز۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اپنی ریگولیٹری باڈیز سے کہ اب تک آپ نے کون سا میکینزم ایوالو کیا ہے سوائے مذمت کے؟ کال کی سٹرائک، جس کو اٹ سیلف جو ہے ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں کہا کہ جب آپ کال کی ایک سٹرائک جو ہے اس کی کال دیتے ہیں، ایک سٹرائک کال کرتے ہیں، تو دیٹ از اٹ سیلف این انلیگل ایکٹ۔ جو پنجاب بار کونسل کا جو ایکٹ ہے یا جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے وہ پروہیبٹ کرتا ہے کسی بھی ایسی سٹرائک کو۔ اور آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کیا مداوع ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا، ایسے وکیل کا جب اس کا مرڈر ہو جاتا ہے آپ صرف ایک سٹرائک کی کال دیتے ہیں، آپ مذمت کرتے ہیں، آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کی موت، اس شخص کا خون ایک قصہ پارینہ بن جاتا۔ آپ نے ایک ہائبرڈ قسم کا لا بنایا،
آپ نے ایک ہائبرڈ قسم کی لیجسلیشن کی لائرز پروٹیکشن ایکٹ کی فارم، جس میں پینل کلازز کو اور بینیفیشل کلازز کو ایسے انٹرمنگل کیا کہ اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن کسی بھی لحاظ سے کسی بھی وکیل کے لیے یوزفل یا فروٹفل ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو یہ ڈرافٹ کرتے وقت، یہ لیجسلیشن ڈرافٹ کرتے وقت آپ نے بالکل یہ پیش نظر رکھا ہی نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا. ہمیں اکانومک بینیفٹ سے زیادہ اپنی سوشل پروٹیکشن کی ضرورت تھی، فزیکل پروٹیکشن کی ضرورت تھی، ہمیں اکانومک پروٹیکشن جو ہے اس سے زیادہ ان ساری چیزوں کی ضرورت تھی. پھر ایک ہائبرڈ قسم کی لیجسلیشن کی آپ نے، اور آپ اس کو بھی پوری طرح سے امپلیمنٹ کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہے. یہ ریزن ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو ٹارگٹ کر کے چلا جاتا ہے. یہ ریزن ہے کہ پولیس آپ کی ایف آئی آر درج کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہے. یہی ریزن ہے کیونکہ ہر پولیس والا، ہر بیوروکریٹ اور معاشرے کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ وکلاء نے خود کو قانون سے نکال کر صرف اور صرف نعروں تک، مذمت تک اور سٹرائک کی کال تک محدود کر دی. ایسا جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایز اے کمیونٹی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جب ایز اے کمیونٹی آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ ٹیررزم کے انگریڈینٹس پورے نہیں ہوتے؟ کیا اس میں لوگوں میں خوف و ہراس نہیں پھیلتا؟ اور کیا یہ اس انٹینشن سے نہیں کیے جا رہے کہ لوگوں میں اور بالخصوص اس فریٹرنیٹی میں، اس کمیونٹی میں خوف و ہراس پھیلایا جائے؟ جب یہ دونوں انگریڈینٹس موجود ہیں تو جو 2017 سے پہلے کی انٹرپریٹیشن ہے ٹیررزم کی اور جو اب کی انٹرپریٹیشن ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی، کیا یہ ان انگریڈینٹس کو فلفل نہیں کرتے یہ انسیڈنٹ؟ اور جب یہ کرتے ہیں تو وائی آر یو شائنگ آف فرام گیٹنگ انسرٹڈ سیکشن 6788؟ آپ کیوں دہشت گردی کے تحت اس کی دفعات لگانے سے قاصر ہیں ان پہ؟ آپ کیوں اس چیز پہ پراپر قانونی راستہ اختیار کرنے سے گریزاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے اپنی ریگولیٹری باڈیز سے، اپنی بار کونسل سے، کہ ایسے انسیڈنٹ میں جہاں دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے وہاں پولیس اتنی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی. اور ریزن اس کا کیا ہے؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایس ایچ او کو، کسی تھانے دار کو اپنی کرسی پیش کریں اپنے دفتر میں صرف اس لیے کہ آپ کے تعلقات بنے رہے اور آپ کی وہاں سے انکم جنریٹ ہوتی رہے، تو کبھی ڈگنیٹی مینٹین نہیں ہوگی. کسی نہ کسی چیز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا ڈگنیٹی مینٹین کرنے کے لیے. اور مارک مائی ورڈز کہ اگر آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنے کیسز کو ڈیلیجنٹلی پرسیو کریں، ان کیسز میں 6788 کا اطلاق ہو، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وکلا کے ساتھ اور جس طرح ان کے خون کا استحصال ہو رہا ہے، اس میں بہت حد تک کمی واقع ہوگی. ملک صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور اس سارے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بتایا. ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور پورے پاکستان میں بھی کچھ وکلاء کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، وہ بہرحال سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر، تو اب کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ وکلاء کو ہر وکیل کے پاس اپنا اسلحہ ہونا چاہیے، ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اور سیلف ڈیفنس کا رائٹ تو ہمارے قانون نے ہمیں دیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام وکلاء اپنے ساتھ اسلحہ رکھیں اور اپنی پروٹیکشن خود کریں، کیونکہ اسٹیٹ یا سیکیورٹی جو انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں یا پولیس ہے، وہ تو آپ کو بالکل بھی، وہ تو اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے، ہمیں انہوں نے کیا پروٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ اسلحہ رکھنا چاہیے وکلاء کو؟ دیکھیں، میں آپ کا جو کوشچن ہے کہ وکلاء کو اسلحہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اور سیلف ڈیفنس کا رائٹ جو ہے ہمیں وہ پی پی سی میں پرووائڈڈ ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ہے، اسٹیچوٹری گارنٹیڈ رائٹ ہے کہ ہم اپنا سیلف ڈیفنس کر سکیں. لیکن سیلف ڈیفنس جو ہے، دیکھیں، دس از اے سیکنڈ آسپیکٹ کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے بچاؤ میں کسی پہ حملہ کر سکیں. اس سے پہلے جو چیز میں سمجھتا ہوں جو ضروری ہے وہ قانون پہ گرپ ہونا ضروری ہے، کہ ایسے معاملات سے پہلے ہی آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس میں کرنا کیا چاہیے. کیونکہ آپ کا سوال کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ وکلاء کو گرفتار کیا جا رہا ہے. دیکھیں، سیاسی گرفتاری جو ہے یا کسی اور قسم کی گرفتاری ہو، arrest is always an arrest. A person is supposed to go behind the bars. arrest یہ ہے. ہم اس کو جب کہیں کوئی وکیل صاحب جو ہیں جو اریسٹ ہوتے ہیں، اگر ان کا تعلق اس پارٹی سے نہ ہو جس کی سائٹ پہ ہم ہیں، یا اگر ہم نیوٹرل لوگ ہیں، تو ہم اس اریسٹ کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ویدر اٹ از اے پولیٹیکل اریسٹ
اور اٹ از اے نیوٹرل اریسٹ. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک وکیل کو گرفتار کیا تو کیا سپریم کورٹ کے اس پرنسپل کا کہ اریسٹ از ناٹ اے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ پرووائڈیڈ دی اکیوزڈ ریمینز کوآپریٹو ود دی پولیس, اس کا اطلاق ایک وکیل پہ نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اور اگر ہوگا تو آپ اس اریسٹ کو چیلنج کیوں نہیں کرتے کہ یہ اریسٹ جو کیا گیا ہے یہ پولیٹیکل بیسس پہ ہے؟ وائی ڈونٹ یو گو فار کواشمنٹ آف افیئرس؟ جو لیگل راستہ ہے آپ پہلے وہ اختیار کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو پروٹیکشن کی بات ہے یہ ایک اچھی سجیشن ہے کہ ہمیں جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس سے بات کر کے ایک نوٹیفیکیشن اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وکلا جو ہیں ان کو ایک تو لائسنس پرووائڈ کیے جائیں اور ان کو ویپنز رکھنے کی اجازت دی جائے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے ہم اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ ہم بے بسی کی موت مریں تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ ہیو اوور سیلف ڈیفینس. جی ملک صاحب, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں اور ہماری جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ جو ان کا رول ہونا چاہیے ان واقعات کو ان کے حل کرنے کے لیے, ان واقعات کو روکنے کے لیے تاکہ آئندہ واقعات نہ ہوں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار ایسوسیشن انڈر آتی ہے پنجاب بار کونسل کے, تو جو پنجاب بار کونسل کا ایکچوئل رول ڈیفائن کیا گیا ہے اور خصوصی طور پہ یہ جو ابھی کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رول ادا کر رہی ہے وہ انف ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں آپ. دیکھیں رائے صاحب, پھر جو ہے وہ میں چونکہ مٹی سے جڑا ہوا آدمی ہوں بیسیکلی, تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں بیسکس کی. میں پھر بیسکس کی بات کروں گا کہ ریگولیٹری اتھارٹی میں آپ کی پنجاب بار کونسل کے جو نمائندگان ہیں ان کی آپ اگر تعداد گنیں اور پھر اپنے جو بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں آپ وہ دیکھیں اور الیکشنز کا پیٹرن دیکھیں, ان پہ ہونے والا جو لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ ہے وہ دیکھیں, تو الیکشن جو ہے یہ کسی جینون لیڈر کی پہنچ سے, کسی جو جینون لیگل پریکٹیشنر ہے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو اپنا لیڈر جو ہے وہ چن رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنا لیڈر چنا ہے اور وہاں بٹھایا ہوا ہے, whether they deserve to be the leaders, کیونکہ بار کے الیکشن کی ڈائمینشنز چینج ہو گئی ہیں. ایک جو الیکشن میں جو شخص کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ کرتے وقت آپ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آج کل, کہ اس چیمبر سے اس کا تعلق ہے, آپ کا اپنا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے, وہ آپ سے ملتا کیسے ہے, آپ کے کتنے جنازوں میں آیا, آپ کی کتنی خوشیوں میں اس نے شرکت کی, اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ویدر جینون اور نان جینون یا ان جینون کوئی بھی چیز ہوئی, وہ کتنی دیر آپ کے ساتھ کھڑا رہا, irrespective آف دا فیکٹ کہ اس کے پاس ویژن ہے یا نہیں ہے, وہ شخص دلیر ہے یا نہیں, وہ شخص قانون پہ گرپ رکھتا ہے یا نہیں. دیز آر دی لیسٹ کنسیڈریشن, ان کو دیکھتا ہی کوئی نہیں. تو لیڈر کے چناؤ میں سب سے اہم چیز جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرما دی ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور جو سب سے پہلا انگریڈینٹ انہوں نے بتایا نگاہ بلند, یعنی اے پرسن ہو از ہیونگ اے ویژن. ایک عرصے سے ہماری جو بار کونسل ہے وہ کام کر رہی ہے, پنجاب بار کونسل. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ورتھ وائل لیجسلیشن ہے جو اب تک کی گئی ہے ڈسپائٹ دس فلاڈ لا وچ از نون ایز دی لائرز پروٹیکشن ایکٹ. بتائیے مجھے اس کے علاوہ کون سی ایسی لیجسلیشن ہے, کون سا ایسا کام جو ہے اب تک کیا گیا ہے جس کو آپ سمجھیں. دیکھیں یہ جو باقی سارے کام ہیں, اب پھر کچھ لوگ اس چیز کو کرٹیسائز کریں گے کہ جی نہیں جو ہے نا کچھ جگہ پہ ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں, کچھ جگہ پہ باقی چیزیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وٹ آر اور بیسک نیڈس. ہمارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو المیہ ہے, جو سب سے زیادہ بڑا پرابلم ہے ہمارا, دیٹ از دی ڈیکرم آف آور یونیفارم, دیٹ از دی ڈیکرم آف دس پروفیشن, دی ڈگنیٹی آف بار اینڈ دی پیپل ہو آر اے پارٹ آف دس بار. سب سے پہلا پرابلم ہمارا یہ ہے ہم وہ ڈگنیٹی مینٹین نہیں کر پا رہے. اور ڈگنیٹی کیسے مینٹین نہیں کر پا رہے کہ جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں اس ملک میں, دے آر ناٹ ریکننگ اس ایز اے فورس, they are not reckoning us as affection, as a community which knows law and which knows the interpretation of law. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کباہتوں کو دور کرنا ہے سب سے پہلے. دیکھیں جس دن جو ہے ایک وکیل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن ایک وکیل مکمل طور پہ ایک وکیل بن جائے, ایک جینون وکیل بن جائے, اور جینون وکیل وہ ہو جس کو قانون کے ساتھ شناسائی ہو, جس کا کتابوں سے رشتہ ہو, تو ہر چیز کا سولوشن جو ہے ہماری جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, پاکستان پینل کوڈ ہے, اور باقی جو لاز ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. ہمیں صرف پتہ ہونا چاہیے کہ کس سچویشن پہ کون سا لا اپلیکیبل ہے اور ہم نے کون سے ریسورسز ایکسپلائٹ کرنے.
ہمارے پاس تو سب سے بڑا جو فائدہ ہے کسی وکیل کو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ججز موجود ہیں, ہمارے پاس جوڈیشری موجود ہے, ہمارے پاس رائٹنگ پاور الحمدللہ موجود ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. ہمیں صرف اپنی گریوینس جو ہے وہ ریکوزٹ فورم تک لے کے جانی ہے, اور اگر وہ ایک فورم سے ریلیف نہیں ملتا تو ہمیں اس کو پرسیو کرنا ہے, تاکہ ہر شخص کو پتہ چلے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کو کسی کے گریبان سے پکڑ لیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو گالی دیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. میں ابراہم لنکن کو کوٹ کروں گا کہ گریٹ پیپل always try to stop the crowd, they are never a part of it. اور I do believe that we are not a crowd, we are a community, and we are a decent, learned and educated community who are well aware of not only their own rights but the rights of other people as well. ملک صاحب, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, پروفیشنل لوگ تو آپ الیکشن ہی نہیں لڑتے, پراپرٹی ڈیلرز آ گئے ہیں, مافیاز آ گئے ہیں انفارچونیٹلی, جو جن لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور باریاں لگی ہوئی ہیں کہ اس سال اس کو آپ نے ووٹ کرنا ہے, اگلے سال وہ فلانے چمبر کا آئے گا, اس سے اگلے سال وہ فلانے چمبر کا آئے گا, کینڈیڈیٹ آئے گا, آپ نے انہی کو ہی, اور اس سے ہٹ کے تو آپ انڈیپینڈنٹلی تو یعنی جب تک آپ مافیا کا حصہ نہیں ہوں گے آپ تو الیکشن جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور وہ آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور جب انویسٹ کر کے آپ کو الیکٹ کروا دیتے ہیں پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ ساری باتیں ظاہری بات ہے ڈکی چھپی تو نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. ملک صاحب, میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ یہ جو وکلاء کو جو مرڈر کیا جا رہا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ وکلاء خود کچھ کریں, وکلاء بار ایسوسیشنز کو ٹرسٹ کرنا چاہیے وکلاء پہ, ان کو کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی ایسی چیز سیکیورٹی کارڈز ایشو کیا جائیں, یا ایسا میکنزم کیا ایوالو کیا جائے کہ جس طریقے سے ایسے واقعات کا تدارک ممکن ہے. ریگولیٹری باڈی کیا کرے, پنجاب بار کونسل, اس کے اوپر پاکستان بار کونسل بھی موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کولیکٹیولی کیا کرنا چاہیے جو وکلاء کے نمائندے ہیں؟ پنڈی میں بھی 5 پنجاب بار کونسل موجود ہیں, اس طرح لاہور میں بھی 20 کے قریب ہیں, اور اوور آل کون سا ادارہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے اور وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے آواز صرف نہیں بلند کرنی چاہیے, پریکٹیکل کام کرنے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ورنہ یہ لوگ کہاں اپنی حدوں میں رہتے, ورنہ یہ لوگ کہاں اپنی حدوں میں رہتے. میں نے معقول کیا حاشیہ برداری کو, تو حاشیہ برداری کو معقول کرنے کا وقت بہت پہلے آ گیا تھا, ہم نے اب تک اس کو کیا نہیں. دیکھیے, جو قتل کے حوالے سے آپ نے بات کی, جو وکلاء کا مرڈر ہو رہا ہے کہ اس کا تدارک کیسے ہو, تو جو شخص گھر سے نکلا یہ ارادہ کر کے کہ اس نے کسی کی جان لینی ہے, آپ اس کے قاتل اور مقتول کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ قدرت کے فیصلے ہیں, اور یہ جو ہے جس شخص نے جب جان دینی ہے وہ دینی ہے. لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ کب تک وکلاء بے بسی کی موت مرتے رہیں گے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی آر سپوز ٹو کریٹ اے ڈیٹرنس ان دی مائنڈ آف سوسائٹی, کہ وکلاء ہیں کیا, اور کسی وکیل کو قتل کرنا یا مرڈر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کسی وکیل کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں تو وہ کتنا کاسٹلی پڑ سکتا ہے آپ کو. میں پھر اس میں یہی کہوں گا کہ اس میں جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں پنجاب بار کونسل کی, اور جو ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہماری جو باڈیز ہیں, ان کو وکلاء کی ٹیمز جو ہیں وہ بنانی چاہیے. اس پہ بہت سارے وائبرنٹ لائرز موجود ہیں ہمارے پاس ٹرائل کے بہت اچھے وکیل موجود ہیں جو پروسیکیوشن سائڈ سے ایک پورا کیس دیکھیں. جب بھی کسی وکیل کا مرڈر ہو خدا نہ خواستہ, تو ایک ایک ایونٹ کو, ایک ایک پیپر کو اسکروٹنائز کریں, ایک ایک شخص کی جو ٹیسٹمنی ہے, جو وٹنس ہے اس میں جو گزرا ہے, یا جو گواہ ہیں, ان گواہان کی جو گواہی ہے یا جو شہادت ہے اس کو دیکھیں کہ کوئی لوپ ہول جو ہے پروسیکیوشن کی سائڈ سے نہ رہ جائے, اور انشور کریں ڈیتھ پینلٹی فرام دی ٹرائل کورٹ جو مینٹین رہے اپ ٹو سپریم کورٹ. تو یہ اس طرح جو ہے آپ چونکہ دیکھیں ہمارا کام جو ہے, ہم نہ کسی انڈیویجول وکیل کو اور نہ کلیکٹیولی کسی وکیل کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ بار کونسل سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی سیکیورٹی کا میکینزم بنائے گی تو دیٹ وڈ بی اے فلاڈ میکینزم, اور یہ اٹ وڈ بی سم تھنگ لائک لیونگ ان این آئیوری ٹار, کہ ہم جو ہے اپنے ایک فگمنٹیشن جو ہے اس میں رہیں اور اپنے ایک خیالی دنیا میں رہیں. ایسا ممکن نہیں, ایسا ہیومنلی پاسبل نہیں.
جو چیز پاسبل ہے وہ یہ ہے کہ لا کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو تو وی شوڈ میک شیور کہ جو کلپریٹس ہیں دے وڈ بی براٹ ٹو دا بک. اور یہی وہ سولوشن ہے کہ جب آپ دیکھیے گا کہ جب اس طرح کے کلپریٹس میں 3-4 لوگ لٹک گئے, کہیں کسی کو پھانسی ہوگی, پھر کوئی جرت نہیں کرے گا کسی وکیل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. ملک صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. عمومی طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ وکلاء مرڈر ہوتے جا رہے ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور بہت دل دکھتا ہے ملک صاحب. جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ 1-2 دن گزر جائیں تاکہ لوگ بھول جائیں, کوئی اور نیا واقعہ ہو, پھر اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہو, پھر اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہو, اور بس اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور اپنے جو دیکھا جا رہا ہے. باقی جس طرح سے ملک صاحب آپ نے بات کی, وکیل بھی ایک انسان ہے, اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو آپ نے بہت اچھی سجیشنز پیش کی, میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور اس جو آج کل کا جو ہاٹ ٹاپک ہے وکلاء کے حوالے سے, وکلاء کا جو, اور ملک صاحب مجھے تو وہ سین نہیں بھولتا کہ ایک وکیل صاحب اپنے بچوں کو گھر سے گاڑی پہ ڈراپ کرنے کے لیے اسکول جا رہے ہیں, اور راستے میں ان کو قتل کر دیا گیا. اور ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور ان کی فیملیز پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے وہ ننھے منھے بچے وہ جو اسکول جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ان کی نظروں کے سامنے ان کے والد کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. دیکھیے وہ بچے جو ہے جب وہ بڑے ہوں گے تو جس ٹراما سے وہ گزرے ہیں, جن بچوں کے سامنے ان کے باپ کو گولیاں ماری گئیں, اس کا مرڈر کیا گیا, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہے جب وہ بڑے ہوں گے, جب وہ شعور کی جو بالائی سطح ہیں ان تک پہنچیں گے, تو وہ اس فریٹرنٹی سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ جب ہمارے بابا کا قتل ہوا تو آپ نے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, جو ان کی بار کا حصہ تھے, جو ان کی کمیونٹی کا حصہ تھے, انہوں نے کیا کیا. ان کے لاس کا, ان کے نقصان کا نہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے, نہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اپنے تئیں کنٹریبیوٹ تو کرنا ہوگا. ملک صاحب آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہ شاید ان کی کچھ مجبوریاں ہیں, وہ مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں, انہوں نے شاید جج بننا ہے, یا پتہ نہیں انہوں نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا, کوئی معاملات سمجھ نہیں آ رہے. بس میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ جو بار میں جو الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں وہ اپنا ٹینیور گزارنے کے لیے بس تھوڑا سا عرصہ گزار لیں, نہ کوئی یہاں پہ آڈٹ ہے, نہ کسی نے پوچھنا ہے کہاں سے پیسے آئے, کہاں پہ لگائے, کہاں گئے, کس کو دیے. اور جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے ادھر بھی یہی صورتحال ہے ساری. تو ہم پھر بھی نا امید نہیں ہیں, پر امید ہیں, اور وکلاء کے نمائندوں کو, پاکستان بار کونسل کو, اور جو باقی جو 5 بار کونسلز ہیں ان کو بھی اس میں رول ادا کرنا چاہیے. ہم بالکل پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ادارہ, کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم ڈیوائس کریں تاکہ واقعات کا تدارک کیا جا سکے. ملک صاحب میں دوبارہ آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں. کیا ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ضرور کریں. اور آپ نے کہا کہ ہمارے جو نمائندے ہیں شاید انہوں نے جج بننا ہے, شاید وہ کسی مصلحت کا شکار ہیں, یا شاید جو ہے انہوں نے مرنا نہیں ہے. تو میں ایک بات جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا فرمان ہے وہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو جسم تھا اس پہ 900 زخم کے نشانات تھے, تیر کے, تلوار کے, نیزوں کے, چونکہ آپ ایک بڑے جری سالار گزرے ہیں اسلامی سلطنت کے. آپ کا یہ فرمان تھا چونکہ, لیکن آپ کی جو موت ہے وہ کسی جنگی میدان میں نہیں ہوئی. وہ جب آپ کے بستر مرگ پہ آپ تھے تو آپ نے یہ فرمان جاری کیا اور کہا کہ دنیا کے ہر بزدل کو میرا یہ پیغام دے دو کہ اگر جنگ میں موت ہوتی تو خالد بن ولید بستر پہ کبھی نہ مرتا. اور اسی لیے انہوں نے پھر سیف اللہ کا لقب بھی پایا. ملک صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا.